اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ وہ کون سی دو خاص نشانیاں ہیں جو یہ ظاہر کرتی ہیں کہ تمہاری زندگی میں معجزاتی خوشیاں اب داخل ہونے ہی والی ہیں، جو عنقریب تمہارے ہر غم کو بے شمار خوشیوں میں بدلیں گی، تو سنو، تمہارا رب معجزوں کا بادشاہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں خود جواب دے رہا ہے کہ لوگوں کے وہم و گمان میں بھی ایک بات نہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے ظہور اور تکمیل کے لیے ایسے اسباب پیدا فرما دیتا ہے کہ عقل انسانی دنگ رہ جائے، کیونکہ ظاہری آنکھیں صرف ظاہری حالات کو دیکھتی ہیں، لیکن تمہارا رب جو کچھ کرنا چاہتا ہے اندر ہی اندر اس کے ہونے کے اسباب پیدا فرما دیتا ہے، کیونکہ تمہارے رب کی رحمت جب جوش میں آتی ہے نا، تو وہ رحمان تمہاری فطرت کی ہر مانگ پوری کرنے کے لیے بہترین اسباب بنا دیتا ہے۔ اگر آج تم اپنی زندگی میں معجزوں کی تلاش میں ہو نا، تو یہ دو باتیں ذہن نشین کر لو۔ دیکھو، دنیا میں تمہیں اکثر ایسے حالات کا سامنا ضرور کرنا پڑتا ہے جہاں تمہارا رب تمہیں کسی چیز کا حکم دیتا ہے یا کسی چیز سے روکتا ہے، تو اگر تم اپنے ایمان تسلیم کو بڑھاتے ہوئے اور اپنے خواہشات نفس کی قربانی دیتے ہوئے اپنے رب کے آگے سر جھکاتے ہو، تو جان رکھو تمہارا رب تمہیں اپنی کھلی اور چھپی تمام نعمتوں سے سرفراز کر دیتا ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں کہ تم ہر اس چیز کو چھوڑ دو جس نے تمہاری چمک کو بجھا دیا، ان لوگوں کو چھوڑ دو جنہوں نے تمہیں مایوس کیا، اپنے دل کو کسی محفوظ مقام پر منتقل کرو اور اپنی خوشی کو کبھی اس جگہ تلاش مت کرو جہاں تم نے اسے کھو دیا۔ اور جانتے ہو معجزاتی خوشیوں کے سارے کرشمے تمہیں کب حاصل ہوتے ہیں اور اس کی کیا خاص نشانی ہے؟ تو جان رکھو، جب تم خوشحالی اور بدحالی دونوں ہی صورتوں میں اللہ سے اچھی توقع رکھنے لگتے ہو، اپنے غصے کو پی جاتے ہو اور درگزر کی اعلیٰ صفات کے حامل بن کر رہتے ہو، تو سنو، تمہاری وہ بینائیاں جو صرف محدود روشنی کی تلاش میں تھیں، تمہاری ان صفات کی بدولت وہ لامحدود خوشیوں میں بدلنے والی ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں تم سے فرما رہا ہے، ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو راہ راست پر قائم ہیں، رات کو اٹھ کر اللہ کی آیات پڑھتے ہیں اور اس کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں، یہ صالحہ لوگ ہیں، اور جو نیکی بھی یہ کریں گے اس کی ناقدری نہ کی جائے گی، اور اللہ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ اگر تم اپنے دل کی خوشی اور راحت چاہتے ہو تو کسی روتے چہرے پر مسکان لے آنا، کسی کی درد بھری باتیں سن لینا، کسی کو گناہ بھری زندگی سے سیدھے راستے پر لے آنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مومن کو خوش کر دینا، وہ چاہے کچھ لمحے کے لیے ہی ہو، اس کے دل میں راحت ڈال دینا، اسے تسلی دے دینا۔ فرمایا، جو کسی کے دل میں خوشی ڈال دیتا ہے، اللہ اس سے خوش ہو کر اس کے لیے بے شمار خوشیوں کے اسباب بنا دیتا ہے۔ اور جانتے ہو زندگی میں معجزاتی خوشیاں ملنے کی دو خاص نشانیاں کیا ہیں؟ تو سنو، جب تم تمام بگڑے معاملات میں عالمی اسباب کے سہارے کے بجائے صرف اللہ کے سہارے کھڑے ہو جاتے ہو اور اپنے نقصان کی پرواہ کیے بغیر جھوٹ کو سچائی پر غالب نہ آنے دو، تو جان لو کہ وہ یہ خاص نشانی ہے جو ظاہر کرتی ہے کہ تمہارا رب عنقریب برے حالات سے باخیریت گزار کر معجزاتی خوشیاں تمہاری زندگی میں داخل کرنے ہی والا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں اس کا اشارہ دے رہا ہے، اور جو جھوٹ پر گواہ نہیں بنتے اور کسی لغو چیز پر ان کا گزر ہو جائے تو شرافت سے گزر جایا کرتے ہیں، اس خدا پر بھروسہ رکھو جو زندہ ہے، اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہو۔ تمہارے حالات بدلنے کی دوسری نشانی یہ بھی ہے کہ جب تم ناممکن حالات میں اللہ کا ڈر نہیں چھوڑتے، تب وہ تمہیں اپنے معجزات سے نوازتا ہے۔ مطمئن رہنا،
قریب وہ تمہیں خوشیوں کا خوبصورت ایسا جہاں عطا کرے گا اور اپنی نوازشات کے وہ در تم پر کھولے گا جو تمہاری زندگی کے ہر غم کو مسکراہٹ میں بدل دیں گے انشاءاللہ۔